ملک عزیز ہندوستان آج جن مسائل سے دوچار ہو رہا ہے اس سے ہم بھی آپ بھی بلکہ ہندوستان کے باہر کے لوگ بھی بخوبی آشنا ہیں اور اچھے طریقے سے جان رہے ہیں۔ اسلامی شریعت اسلامی قوانین کے نفاذ کی صورتیں تو دور بلکہ شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے والی خواتین کے لیے اور عمل کرنے والے حضرات مسلمان کے لیے بھی دور حاضر ایک طرح کا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ ایک دور وہ تھا جو ہم اور آپ لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ غیر بھی یہ کہا کرتے تھے کہ فجر کی اذان جب ہوتی ہے تو ہم لوگ اٹھ جاتے ہیں اور ہم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ صبح ہو چکی ہے یا صبح ہونے کے قریب ہے اور ہم اپنے گھر کے امور کو انجام دینا شروع کر دیتے ہیں، کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ادھر چند سالوں سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اذان کی آواز بھی لوگوں کے لیے اذیت بنتی جا رہی ہے، جس میں غیر تو غیر نہیں ہے، اپنے بھی شریک ہوتے ہیں اور کچھ نام نہاد مسلمان ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو صبح کی نیند میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ یہ تو اذان کی بات ہے۔ نماز کا ہمارے عالم کیا ہے وہ ہم سے اور آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ عام حالات میں ایک صف یعنی تقریباً 25 سے 2 صف یا 50 لوگوں کے درمیان کی نمازیں ہوتی ہیں، الا ماشاءاللہ کچھ اوقات میں کچھ لوگ زیادہ ہو جائیں، یہ الگ بات ہے الحمدللہ۔ ہم خود بھی شریعت اسلامیہ پر جس طرح سے پابند ہونا چاہیے پابند نہیں ہے، تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہماری مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتارنے کی بات کہی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر فلاں قوم کی حکومت آئی تو مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتار لیا جائے گا معاذ اللہ، یا اذان نہیں دینے دیا جائے گا۔ یہ بات کوئی تھکی چھٹی نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ دن بدن ہم سنتے رہتے ہیں۔ ابھی چونکہ یو پی میں الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے اور پہلے مرحلے کی ووٹنگ کچھ علاقوں میں ہو بھی گئی اور اب ایسے میں ہر ایک پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو لالی پاپ دکھا کے لائٹ کا، بل کا یا فلاں کا یا راشن کا یا کسی اور چیز کا لالچ دے کر مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمارا مسلمان بھی بڑا عجیب ہے کہ ابھی ادھر ہوتا ہے ایک پلیٹ بریانی دکھاؤ تو دوسری طرف چلا جاتا ہے، ذرا 100-200 روپے اس کو دکھاؤ تو ٹوپی بدل کے اس ٹوپی اس قوم کی ٹوپی کبھی اس پارٹی کی ٹوپی لگا کر 200-300 روپے کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کرنے کے لیے عمومی طور پر تیار ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا اپنا سیاسی وجود کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، جبکہ ہماری حالت الحمدللہ یہ ہے کہ ہم جدھر جھک جائیں اس کی سرکار بن جائے گی، ہم جدھر چلے جائیں اس کو الیکشن میں کامیابی مل جاتی ہے۔ لیکن ہم اور آپ، ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اور آپ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ باپ اس پارٹی میں، بیٹا اس پارٹی میں، پوتا اس پارٹی میں، پارٹیاں بتی ہوئی۔ سماج کا معاملہ آ جائے، معاشرے کا معاملہ آ جائے اور کسی ریت روایت کا مسئلہ آ جائے، آپ دیکھ لیں پوری دوسری قومیں
اپنی اپنی دین اور روایتوں رسم و رواج میں متحد ہوتی ہیں، سب متحد ہوتے ہیں، اور جب مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہونے کی بات آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں پوری قوم آپس میں بھلے ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو، لیکن جب بات آتی ہے مسلمانوں کے خلاف ہونے کی تو پوری قوم غیر قوم مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہوتی ہے۔ ہمارا اپنا کوئی نہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے میں خود بھی متحد نہیں ہیں۔ کوئی کسی طرف جائے گا، کوئی کسی طرف جائے گا، کوئی کسی کے جے جیکار کرے گا، کوئی کسی کی جے جیکار کرے گا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو سیاست بتائیں، سیاست سکھلائیں، لیکن اتنا کہنے کا ہمیں حق ہے، شریعتاً بھی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی، کہ ہم وہ قوم ہے جو دنیا پر حکمرانی کرتے ہوئے آئے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ بھی جانتی ہے کہ کئی سو سال تک مسلمانوں کی حکومت ہندوستان پر رہی ہے، اور جس وقت مسلمان ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا اسی وقت ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہندوستان کے خود ہی باسی، ہندوستان کے رہنے والے لوگ سب سے زیادہ دوسرے ملکوں میں جا کر کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کسی بھی طرح سے پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل تک وہ دور تھا کہ جب ایک بہت بڑا صحافی ابن بطوطہ جیسا شخص ہندوستان آیا تھا تو ہندوستان کو اس نے دیکھ کر کہا تھا کہ ہم تو دنیا کے حصوں میں گالی گھٹائیں دیکھ رہے ہیں، روشنی کا اہتمام و انتظام نہیں ہے، دنیا میں ہر طرف اندھیرا اندھیرا ہے، ادھر رات ہوتی ہے کہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ لیکن کہتا ہے کہ میں نے ہندوستان میں آ کر دیکھا، ہندوستان کی شاہراہیں، ہندوستان کی سرزمین جب دن ہوتا ہے تو جگمگاتی ہی رہتی ہے، لیکن جب رات کی تاریکی چھانے کو آتی ہے تو ہندوستان کی سرزمین پر ایسے گمگمے، ہندوستان کی شاہراہوں اور روڈوں پر ایسی لائٹیں لگی ہوئی ہیں جو رات کے اندر بھی دن کا سما پیش کرتی نظر آتی ہے۔ یہ اس وقت کا ہندوستان تھا، لیکن آج کا ہندوستان اللہ رب العزت کی پناہ۔ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے سنا ہوگا کہ 4 دن پہلے کرناٹک کی سرزمین پر جو ناٹک ہوا اس کو آپ نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ ایک مسلم بچی اپنے کالج میں، اپنے اسکول میں کچھ اسائنمنٹ پیپر جمع کرنے کے لیے جاتی ہے اور کچھ بھگوا قسم کے ڈنڈے، مخصوص قسم کا رومال اس کو دکھا کر ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک مخصوص قسم کا نعرہ جو تقریباً یہ 10-5 سال کی دیر ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو مار کے فلاں قسم کا نعرہ لگوایا جائے، ایک مخصوص قسم کا نعرہ لگوانے کی کوشش کی۔ وہ تو بھلا ہو، اللہ رب العزت کا فضل، اس بچی نے جو نعرے تکبیر بلند کیا ہے اس کو آج بھی دنیا سراہ رہی ہے۔ ہماری اور آپ کی بچیوں کا عالم کیا ہے کہ اگر 5 لوگ بھی اس کے سامنے آ جائیں تو ظاہر سی بات ہے بچیاں صنف نازک ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں۔ لیکن کرناٹک کی اس بچی نے تاریخ رقم کرتے ہوئے صحابہ کرام اور صحابیات عظامات کی تاریخ کو دہرا دیا، اور جہاں 50 لوگ مخصوص قسم کا ہندو نعرہ لگا رہے تھے وہاں پر اس بچی نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں دی۔
ہندوستان جس خاص نہج کی طرف، جس خاص جہد کی طرف جا رہا ہے، اس کو ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ سیاست اسلام کا ایک عظیم حصہ ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اسلام اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر ہم علماء کی جماعت کبھی سیاست کے حوالے سے گفتگو کرتی ہے تو عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب کو سیاست کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنا دین دیکھیں، سیاست دوسروں کے لیے چھوڑ دیں۔ یہی ہوتا آیا ہے، جس کی بنیاد پر حالت یہ ہو گئی، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، چھوٹے درجے سے لے کر، یوں کہہ دیجیے پردھانی سے لے کر اوپر پردھان منتری تک ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو شریعت کے نام پر، وہ غیر مسلم ہے تو اس سے تو شریعت کو کچھ لینا دینا نہیں، لیکن جو مسلمان بھی ہیں اللہ ماشاء اللہ، آپ پردھان سے لے کر جو بڑے ہونے تک ہیں، چاہے جتنے بھی بڑے ہونے پر ہو، ان سے آپ اسلامی شریعت کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ ہنس کے کہیں گے اسلام اور شریعت اور پھر اسلامی سیاست، یہ تو الگ چیزیں ہیں۔ شریعت ایک الگ چیز ہے، سیاست ایک الگ چیز ہے۔ سیاست دنیا سے تعلق رکھتی ہے اور شریعت دین سے تعلق رکھتی ہے، دونوں کا آپس میں متضاد نسبت ہے، اور کوئی ایسی صورت ہے ہی نہیں کہ دونوں آپس میں مل جائیں۔ جبکہ ہمارے اور آپ کے آقا نبی پاک جناب مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیادت ہمارے سامنے پیش کی ہے، اس سے بخوبی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب تک ہم شریعت کی روح سے سیاست کرتے رہے، دنیا میں امن و سکون رہا، اور جب سے ہم نے سیاست کو چھوڑ دیا ہے تو ننگے پنگے لوگ، وہ لوگ جن کو جھوٹ بولنے کا ملکہ حاصل ہے، جو ہر طرف پر جھوٹ بولتے ہیں، ہر لفظ میں جھوٹ بولتے ہیں، وہ سیاست کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے رہتے ہیں۔ وہ چھوٹا ہوتا ہو کہ بڑا ہوتا ہو، جو جتنا بڑا جھوٹا ہو جائے، جتنا بڑا مکار ہو جائے، جتنا بڑا دغاباز ہو جائے، جتنا بڑا مکر و گردی والا ہو جائے، خود کرنے والا ہو جائے، وہ اتنا بڑا سیاستداں مانا جائے۔ آپ دیکھ لیں، ابھی حالت یہ ہے کہ جب بھی وقت آتا ہے الیکشن کا تو کچھ نہ کچھ ایسے شوشے ضرور اٹھائے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر لوگوں کے ذہن کو ایک خاص طرف سے کنورٹ کر کے دوسری طرف متوجہ کرایا جاتا ہے۔ کشمیر کی سرزمین پر 300 کلو RDX برآمد ہوتا ہے۔ تفتیش کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں خود حکومت ہی کا ہاتھ تھا، اور حکومت کے لوگ اس میں شامل تھے، اور جو خود ہی یہ چاہ رہے تھے کہ کشمیر کی سرزمین پر قتل و غارت گری ہو۔ جب قتل و غارت گری ہوگی تو پھر ان کی سیاست میں اور بھی اونچائی پیدا ہوگی، اور بھی اس میں ترقی آئے گی۔ جبکہ اسلامی سیاست آپ دیکھیں، عدل و مساوات جو نظام اسلام ہے، اس کو آپ دیکھیں، قرآن کہتا ہے اگر تم دشمنوں کے صف میں بھی کھڑے ہو جاؤ تو عدل و انصاف تم سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ دشمن تمہارے اوپر تلوار تانے ہوئے ہیں، کھینچے ہوئے ہیں، لیکن عدل و انصاف کا دامن تم سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ آج یہ جو مارا ماری ہے، ہر طرف مسلمان کو زیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر ایک نے اپنی پارٹی بنا لی ہے، ہر ایک کا اپنا منشور ہے، وہ اسی کے تحت جانے والا ہے۔ ہم چاہے جتنی کوشش کر لیں، چاہے جتنا زور لگائیں، ہر ایک کی اپنی پارٹی ہے اور وہ اس کے تحت جانے والا ہے، لیکن ہم مسلمان کسی خاص نہج پر جانے والے نہیں ہیں۔ ہم کبھی ان کی چٹائی درست کریں گے، کبھی ان کی چٹائی درست کریں گے، اور اگر ہمیں ذرا سا بھی چاٹنے پوچھنے کو کھانے کو مل جائے تو ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی بنا لیں گے، اور ذرا اور پیسہ مل جائے تو ہم تیسری پارٹی بنا لیں گے، ہم کو ذرا اچھا پیسہ مل جائے تو پھر ہم BJP کا سمرتھن کرنے میں ہم بھی اس میں بھی دریافت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہمارا کوئی نسب العین نہیں ہے، اگرچہ حکومت
हुकूमत हमको निकालने के दर पर है, हमको हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए, निकालने की पूरी कोशिश कर दी जाए, लेकिन फिर भी हम वही काम करेंगे जिससे हमारा जाती तौर पर, वक्ती तौर पर फायदा हो, हमारी कौम का फायदा हो ना हो, हम इसको सोचने के लिए तैयार नहीं। आप सोचिए, मुसलमानों के जो मिली मसाइल हैं, मुसलमानों के जो मिली मसाइल हैं, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार है? कोई बोलने के लिए तैयार है? नहीं है। दूर मत जाइए, अभी आपके करीब के इलाके में ईदगाह की मस्जिद को जिस तरह से तोड़ने की कोशिश की गई और बहुत सारे हिस्सों को ध्वस्त भी किया गया है। आवाजें तो बहुत उठाई गई मुसलमानों की तरफ से, लेकिन कोई अमल हुआ? किसी ने आकर, किसी भी सियासी कायद ने आकर ये कहा कि नहीं ये जुल्म हुआ और हम आपके साथ खड़े हैं, जिन्होंने भी ऐसा किया है हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, कोशिशें करेंगे? कोई कह रहा है? नहीं कह रहा है। हमारी बच्चियों से हिजाब, नकाब उतरवाने की कोशिश की जा रही है और हम बैठे हुए हैं। हम बसपा के साथ जाएंगे, हम सपा के साथ जाएंगे, हम फलां के साथ जाएंगे, हम फलां के साथ जाएंगे। जाओ, तुमने एक जमाने तक, अगर मुसलमानों ने एक जमाने तक कांग्रेस को साथ दिया, हमारे पूर्वजों ने देखा कांग्रेस को साथ दिया, एक जमाने तक कांग्रेस की हुकूमत रही, कांग्रेस ने खूब खाया बनाया, जो भी चाहा किया, लेकिन मुसलमानों को क्या मिला? कोई भी हिस्सा मिला? एक जमाने तक हम और आप फला बहन बसपा के साथ हमने कोशिशें खूब की, उनको भी हमने खूब नवाजा। हमारा वोट बैंक, मुसलमान तो सिर्फ वोट बैंक है, मुसलमानों ने वोट दिया, मुख्यमंत्री बनी, लेकिन मुसलमानों का क्या भला होगा? आपको अगर नहीं मालूम है तो सुन लीजिए। अगर मुसलमानों ने 5 साल पहले या 2-4 साल पहले कोई रस्सा कशी हो गई थी गैर मुस्लिमों से और खास तौर से एक मखसूस तबके के लोगों से लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो जब दौर आया है बसपा का, तो 2-3 साल पहले का रिकॉर्ड देख करके 2-3 साल पहले की तारीख में FIR दर्ज हुआ है और मुसलमानों को फिर हरासा किया गया, तकलीफ में डाला गया। बीजेपी वो तो हमको देखना ही नहीं चाहता, इस्लामी वादियात, इस्लामी उसूल की दुश्मन बनी हुई है। लेकिन अगर कभी हमें लॉलीपॉप मिल जाए, अगर हमें 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया मिल जाए, तो फिर हम बिकने के लिए तैयार हैं। कोई भी आ जाए, हम बेवकाफ हैं, कोई भी हमको खरीद सकता है। हमारे उसूल इस्लाम से खिलवाड़ किया जा रहा है और हम देख रहे हैं, खड़े देख रहे हैं। कई बार दूसरों की हुकूमतें आई और कई बार ये कहा गया मुसलमानों के लिए ये कर दिया जाएगा, मुसलमानों के लिए वो कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सपा की सरकार जब आई थी, आजम खान थे, आजम खान ने या मुसलमानों ने क्या कर दिया? मुलायम सिंह का कुछ दिन पहले मैंने देखा था, एक पेपर में उन्होंने बयान दिया था कि ये मुसलमान औरतों को हिजाब में रखना मुसलमान औरतों के साथ जुल्म है। ये हिजाब की शरीयत का मसला है, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है कि जब चाहो जो भी चाहो मुसलमानों के खिलाफ बोल दो। लेकिन ये जान रहे हैं जब हम मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे तो जो हमारी मेजॉरिटी के लोग हैं ये हमारे साथ आएंगे, जो गैर मुस्लिम है वो हमारे साथ आएंगे, और मुसलमान जाएगा भी तो कहाँ जाएगा? भाजपा के साथ जा नहीं सकता क्योंकि उसके दीन और धर्म का मसला है। कांग्रेस को उसने देख लिया है, कांग्रेस में किसी भी लायक न रही, मुसलमानों की बाबरी मस्जिद तक को शहीद कर दिया जाता है कांग्रेस के जमाने में। और यही तक नहीं, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, वो उसकी पूरी अपनी तारीफ है। बीएसपी
جب آئی ہے اس نے بھی کیا کیا ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. مسلمانوں کو جو نوکریاں ملنے والی تھی بسپا جب آئی ہے نوکری تک کو مسترد کر دیا گیا ہے. الا ماشاء اللہ تھوڑا بہت کام ملائم جن نے اگر کر دیا تو وہ مسلمانوں کے مسیحا بن گئے. بعد میں چاہے وہ یہ کہتے پھرتے نظر آئے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہے, مسلمان عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہے, ان کو پردے میں رکھا جائے. اور ابھی پھر لالی پاپ دیا جا رہا ہے, طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. آپ سوچیں آپشن کے طور پر ہمارے پاس ہے کیا؟ بی جے پی کے ساتھ مسلمان جا نہیں سکتا کیونکہ ان کا اسلام سے ڈائریکٹ ٹکراؤ ہے کہ ہم اگر آ گئے تو پھر مسلمانوں کو جیسے چاہیں گے قتل و غارت کریں گے, کوئی روکنے والا نہیں. آپ نے دیکھا ہمارے بچوں کو, نوجوان بچوں کو کس طرح سے پھنسایا جاتا ہے اور ٹوٹی میں, باتھ روم کی ٹوٹی میں یہ کہہ کے کہ اس نے اپنی جان دے دی, پھانسی لگا لیا. بتاؤ باتھ روم کی ٹوٹی میں کوئی پھانسی لگا سکتا ہے؟ لیکن نہیں, مسلمان بچہ ہے نا, اس وجہ سے اس کی جان دینی ہے چاہے جیسے, اور پھر اس کے بعد چاہے جو اعلان کر دو یہ مسلمان تو چپ ہو جائیں گے. مجھے کہنے دیں درد ہے, گورکھپور کا ایک مسلمان مارا جاتا ہے تو اس کو کوئی پوچھنے کے لیے جاتا نہیں, اور وہیں غیر مسلم ایک لڑکی کا مرڈر ہوتا ہے, بہرحال مذمت کی جاتی ہے اس کی, کوئی بھی ہو کسی بھی مذہب کا ہو مارا جائے, یہ بہت غلط بات, غلط تصور ہے. اسلام کسی کی جان کی قدر و قیمت کرتا ہے, لیکن مسلمانوں کی بھی جان کی قیمت ہونی چاہیے. مسلمان کی جب جان جاتی ہے تو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے, اور وہیں غیر مسلم کی جان جاتی ہے تو اکھلیش صاحب بڑے دردناک سے وہاں پہنچتے ہیں اور 10 لاکھ روپے کا چیک کاٹ کے دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, گھبرانے کی بات بات. یہ دو نظری کیوں, یہ دو نظری کیوں آئی؟ مسلمانوں کے ساتھ کب تک یہ کھیل کھیلا جاتا ہے, وہ سپا ہو کہ بسپا ہو کہ بی جے پی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو, آخر مسلمانوں کے ساتھ دو نظری کیوں کی جا رہی ہے؟ جانتے ہو وجہ یہ ہے کہ ہم خود ہی متحد نہیں ہیں. جس دن ہم متحد ہو جائیں گے, اور الحمدللہ جب بھی ہم جس طرف چلے گئے ہیں ہم نے ان کو سرکار بنا دیا ہے. آج بھی ہمیں دراصل بہت ہوش کے ناخن لینے ہیں. یہ اویسی ہو یا جو بھی ہمارے کوئی رشتے دار نہیں ہیں, یا ان سے ہمارا کوئی ذاتی فائدہ بالکل بھی وہ حق نہیں ہے, لیکن مجھے کہنے دیں 5,000 کروڑ روپے کی لاگت کی پراپرٹی ہے اویسی کی. اگر آپ جائیں گوگل کریں, اور اس کو بھی ایجنٹ کہنے میں کوئی دلیل ہم نہیں کریں گے, مسلمان ہے اس کو بھی ایجنٹ کہتے ہیں, بی جے پی کا ایجنٹ ہے, فلاں ہے فلاں ہے. ہاں اس کو چونکہ بولتا رہتا ہے وہ بی جے پی کو اس سے فائدہ ہوگا, اس وجہ سے بی جے پی نے اس کو آنے دیا ہے. آنے دیا ہے تو اپنا نہیں بنتا نا, مسلمان ذرا اس کی کچھ تو قدر کر لو یار, کچھ تو وقار کر لو. ٹھیک ہے جہاں وہ نہ جیتنے والا وہ مت جتا, لیکن جہاں پوزیشن اچھی ہو تو اس کے ساتھ کرو. 3 طلاق کا جب مسئلہ چل رہا تھا, جو بی جے پی کا ایجنٹ ہے جو کچھ بولتے ہیں بول لیں, 3 طلاق کا جب مسئلہ چل رہا تھا اس نے خود اپنی بچی کی شادی کی, وہ اس کے بچے کی شادی کی, بچی کی, لیکن وہ ہائی کورٹ کے چکر مار رہا تھا. اپنی بچی کو چھوڑ کر, بچی کی شادی چھوڑ کر کوئی ہائی کورٹ کے چکر کیوں کاٹے گا؟ این آر سی کی بات آتی ہے تو این آر سی کا جو بل پاس ہونے والا تھا, بھرے مجمع میں پارلیمنٹ کے اندر پھاڑ کر اپنی جوتیوں کے نوک پر رکھنے والا کوئی اور نہیں ہے, کوئی ایک جانباز مجاہد مسلمان تھا. اس پر گولی چلتی ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ گولی لگی کیوں نہیں, گولی خود سے چلوائی تھی تاکہ ذرا شہرت ہو جائے. آخر ہم کب تک ایسے ان کی دلیل اٹھاتے رہیں گے, ان کی جیکار کرتے رہیں گے, مسلمان ایسے ہی پستا رہے گا. خدا را اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے, ہمیں اپنا حصہ چاہیے. ہم نے بہت کچھ کر لیا, ہمارے بہت سارے لوگ منتری بنے اور کیا کیا بنے, لیکن ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. 70 سال سے تو یہی کھیل ہوتا آ رہا ہے. ذرا یہ جو آج ہمارے سامنے موقع ہے اس پہ ہم کچھ تو کوشش کر لیں. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے سے کچھ مسلمانوں کا بھلا کر دے.
ابھی بھی کچھ نہیں ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ درد ہے، مسلمانوں کا درد ایک ہونا چاہیے، مسلمان جہاں کہیں بھی دنیا میں ہو ایک ہونا چاہیے۔ صحیح ہے یہ باتیں مسجدوں کے ممبر و محراب سے اچھی نہیں لگتی، لیکن مجھے بتانے دیں، مجھے کہنے دیں، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ممبر سے کھڑے ہو کر اپنی فوج کو دوسرے ملکوں تک روانہ کرنے کی باتیں نہیں کی تھی؟ بلکہ حالت تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غیروں کے ساتھ جنگ کا معاملہ آتا تھا اور اپنی فوج بھیجنے کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار ہوتے تھے تو سب سے پہلے خطبہ مسجد میں دیتے تھے اور مسلمانوں کو یہ بتاتے تھے کہ تمہاری جان اللہ کے لیے ہے، اگر تم نے اللہ کی راہ میں صرف کر دی تو پھر یہاں بھی سلسلہ ہوئی اور وہاں بھی سلسلہ ہوئی تمہارے لیے۔ تو یہ قرآن نہ کہا جائے کہ مسجد کے ممبر و محراب سے سیاست کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ یہ ہمارے نبی ہی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ انصاف اگر کرو گے تو تم باقی رہو گے، اور اگر انصاف نہیں کرو گے تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، ایک مخزومیہ عورت تھی جس نے چوری کی تھی، چوری کر کے جب اس کو لایا گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کچھ صحابہ نے کہا حضور یہ عورت بڑی مالدار ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو شاید اس کے گھر سے، اس کے خاندان کے لوگ بہت سارا اثاثہ، بہت سارا مال دیں گے جس سے مسلمانوں کو اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنو واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہ۔ سنو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد عربی اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، اس لیے کہ اسلام کے جو اصول ہیں وہ سب کے لیے برابر ہے، کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو سب کے لیے برابر ہے۔ ہمیں تو اسلام یہ سکھاتا ہے، ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کسی کو زبردستی، زور کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ کچھ بھی نہ کرنے کو کہا جائے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے سلسلے میں، مذہب کے سلسلے میں کوئی کمپلشن، کوئی جبر نہ کیا جائے، لیکن ہم سے جبر کے ساتھ۔ یہاں آپ اکثریت میں ہیں الحمدللہ، بہت سارے علاقوں میں آپ اکثریت میں ہیں، مسلمان کیسی زندگی گزارتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ان کے مرہون منت ہو کر اور طرح طرح کے جو ان کے نعرے ان کو لگا کر زندگی گزارتا ہے، اور ہر محاذ پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو تاریخ دیا جائے، اور بہت سارے مسلمان مارے گئے۔ آخر محمد اخلاق جو مارا گیا بیچارہ مرحوم، اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ ایک غریب مسلمان تھا۔ کسی دوسری میجورٹی، کسی دوسرے طبقے کے لوگوں کو اگر مارا ہوتا تو وہ پورا قوم کھڑی ہو جاتی، لیکن مسلمان تو ایسی قوم ہے، چلو وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ چلو ابھی ہماری باری تھوڑی ہے، وہ تو اس کو مارا ہے نا، ہم کو تھوڑی مارا ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمان، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ اس لیے ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، کوشش کریں آپ اپنے آپ کو متحد کریں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اویسی کی طرف جائیں یا فلاں کی جائیں، یہ میرا مقصد نہیں ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو متحد کر کے کسی ایسے پلیٹ فارم کا انتخاب کر لیں جہاں سے آپ کے بھلے ہونے کی یا بھلا کر کچھ پانے کی امید ہو، ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کبھی کوئی حادثہ ہو گیا، کچھ ہندو مسلم ہو گیا، تو ایسی صورت میں کوئی بھی بچانے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی بھی بچانے کے لیے نہیں آئے گا الا ماشاءاللہ۔ بہرحال جو اپنا درد ایک مسلمان کو ہوگا وہ غیر کو نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کی طرح کے لیے ایک طرح کی دیوار کی طرح ہے، جس طرح سے چاروں طرف کی دیوار جب تک مکمل نہ ہو سکے تب تک چھت نہیں پڑ سکتی، اسی طرح سے جب تک مسلمان متحد نہ ہو پائیں تب تک ان کا معاملہ آپس میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے آپ کو متحد بنائیں اور اپنے آپ کو متحد بنا کر ایک طاقت بنائیں تاکہ یہ طاقت آپ کے کام میں آئے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو آپ کو بہتری کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں کوئی خطا، کوئی لفظ، کوئی خامی ہوئی ہو، کسی کا دل دکھا ہو تو میں بس ان کے دل سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔